بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ عوام کا تحفظ ہماری پہلی ترجیح ہے۔ فیض آباد آنے والے تمام لوگوں کو گرفتار کیا گیا، موبائل سروس چل رہی ہے، صرف انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے۔ غیر ملکی مہمانوں کی آمد پر انتشار پسندی کسی صورت قبول نہیں ہے، جو بھی انتشار پھیلائے گا اسے گرفتار کیا جائے گا۔ شرانگیزی کوئی بھی پھیلا سکتا ہے۔ اس بار سڑکیں اتنی بند نہیں کی گئیں جتنی پچھلی بار بند کی گئی تھیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں مزید یہ کہا کہ ساری منصوبہ بندی ابھی نہیں بتا سکتا، ان کو منصوبہ بندی اپنی بنانے دیں، ہماری اپنی منصوبہ بندی ہے۔ ہر مہینے بعد دھاوا بولنے والوں کی وجہ سے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ پنجاب سے کوئی نہیں آ رہا، صرف خیبر پختونخوا سے لوگ آ رہے ہیں۔ موبائل سروس چل رہی ہے، انٹرنیٹ بند ہوا ہے، وہ بھی موبائل کا، وہ بھی ہماری کوشش ہے جتنا ہم پبلک کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ سڑکیں آپ نے دیکھا ہوگا اس دفعہ اس طرح بند نہیں ہوئی جس طرح پچھلی دفعہ بند ہوئی تھیں۔ یہ جو ہمارا ڈی چوک کا جہاں پہ انہوں نے کال دی ہوئی ہے، یہ پورا پروٹیکٹر اسلام آباد کے آئی جی ڈی آئی جی خود نگرانی کر رہے ہیں یہاں پہ، اور اگر کوئی پروٹیسٹر آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو فوری طور پہ اریسٹ کیا جائے گا۔ دور سے آپ نے رابطہ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو کر، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جواب دیں گے، ان کا جواب آ گیا ہے کہ مثبت ہے یا ابھی تک جو ہے جواب نہیں موصول؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسا جواب نہیں آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق بات تو خاص طور پہ ان کو ضرور سوچ لینا چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ اسلام آباد کے اپنے شہروں میں جہاں پہ انہوں نے پروٹیسٹ کرنا تھا، آپ کے سامنے پنجاب میں اس ٹائم کوئی ایک جگہ سے بھی کوئی ایسی ریلی نہیں نکلی یا کچھ کر رہے ہیں۔ پاکستان تو چھوڑ لے، اگر کے پی سے اب 40 ایم این ایز ہے تو 4 لاکھ تو وہی بن گئے، ایم پی ایز کے ملا کر 5 لاکھ وہی بن گئے، تو 9 لاکھ لوگ کدھر ہے؟ آپ کو کئی ہزار نظر نہیں آئیں گے، تو اسی حساب سے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور مسترد کر دیا، اور اس کال کو کہ جو کال آپ نے دیا اس میں کوئی اس طرح چیز نظر آ نہیں رہی کہ ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی کسی جگہ جاتا ہے تو ایک مشن ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ ابھی یہ ہر ایک بندے کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر عمران خان کی رہائی کی کال دیتا ہے کہ آؤ اسلام آباد پر چڑھائی کرے، اس کو واپس لے کر آئیں گے، تو ایک تو یہ ان کا پہلا کال ہے ہی نہیں۔ اسی طرح 12-13 کالے پہلے بھی کیے، اور علی امین صاحب بھی کے پی کے سے آئے اور ایک گاڑی میں آئے اور 12 ضلع 3 گھنٹے میں کور کر کے، میرے خیال میں اس کے ساتھ کوئی جن بھی ہوں گے، اسی ٹائم پیرنی کے کوئی اثرات تھے، جنوں پر سوار ہو کر 12 ضلع کور کر کے واپس پشاور پہنچ گیا، تو لوگوں کو وہی پتہ ہے، اپنے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا، تو اسی لیے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور مسترد کر دیا کہ یہ اس کی کوئی خاص مقصد، خاص مشن ہے نہیں جس کے لیے ہم آ رہے ہیں۔ مگر میں چونکہ کے پی سے تعلق ہوتے ہوئے بقایا باتیں سارے عوام کو بھی پتہ ہے، اس لیے انہوں نے مسترد کر دیے، اور کافی لیڈرشپ سب نے باتیں کی، مگر مجھے دکھ اس پر ہو رہا ہے کہ وہی بدقسمت صوبے سے کہ وہی کیا صورتحال ہے اور کیا حالات ہے۔ کسی طرح آپ یہ بھی دیکھ لیں کورم میں، ڈسٹرکٹ کورم میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور کتنے لوگوں کے اموات ہو گئے اور سب کچھ بند، اور اس طرح کورم کے علاوہ بھی ہر جگہ یہ حالات ہے، تو اس کے ساتھ اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے کہ وہی بیٹھ جائے اور اس پر کوئی بات کرے اور لوگوں کی وہی مشکلات دور کرے، لا اینڈ آرڈر پر توجہ دے رہے، تو وہی چیز تو اس کے ساتھ سرے سے ہے ہی نہیں کہ اس پر بات کرے، نہ ان کی ترجیحات میں شامل ہے، ان کی ترجیحات وہی ہے نہیں، اور ان کی ترجیح صرف پہلے ایک علی امین کا سیکریٹریٹ تھا، اور ابھی بشرا بی بی جا کر ایک سی ایم ہاؤس میں 2 سیکریٹریٹ کھل گئے، ایک یہاں ایک وہاں، اور ان کا کام وہی ہے کہ لوگوں سے جس طرح چندے اکٹھے کیے، اربوں روپے چندے اکٹھے کیے، اور کام احتجاج کے لیے جا رہے، آپ اتنا دے رہے، آپ اتنا دے رہے، تو اسی کام میں ابھی تک لگے رہے، اور میں دیکھتا ہے کہ وہی کے پی سیکریٹریٹ سے بجائے کہ عوام کا کوئی کام ہو سی ایم سیکریٹریٹ میں، اسے تو وہی ایک ریفیوجی کیمپ بن گیا ہے، یا کوئی اور نام اس کو دیتے ہیں کہ یہاں سے لوگ پاکستان کی ہر کونے سے جاتے ہیں اور وہی بس وہی بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیف جگہ ہے یا کچھ ہی نہیں ہے، تو اسی چیز میں سارے لگے ہوئے، اور اس کی یہ بات مجھے سمجھ آ نہیں رہی کہ اس صوبے کی عوام سے ہماری وہ بھی دل برداشتہ ہو گئے، کے پی کے کی عوام بھی
اور پورے پاکستان کی عوام بھی. اور ان کو یہ پتہ جو آج کہتے ہیں آخری کال ہے, تو یہ میں کہتا ہوں کہ واقعی پی ٹی آئی کی خاتمے کا آخری کال ثابت ہو کر رہے گا. اس میں کوئی دوسری رائے اور شک کی بات نہیں کہ یہ اگر اس کی آخری کال ہے اور عمران خان کو اپنے ساتھ رہا نہ کر لے کے جائے, پھر کیا بات رہ گئی. یہ تو اپنے آپ کو ویسے زندہ رہنے کے لیے لگے ہوئے, تو ان کو بھی ریئلائز ہو رہا ہے, ان کے ورکرز بھی, ان کی لیڈرشپ کو بھی. اور اگر ہم ان سے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ کا لیڈر کون ہے, یہ پی ٹی آئی والوں سے سوال کرے سب سے بڑی بات کہ آپ کا لیڈر کون ہے, کون آپ کو لیڈ کر رہا ہے, آپ کس کی بات مان رہے ہیں. ورنہ بشرا بی بی کی بات مانی جا رہی ہے, علی امین کی مانی جا رہی ہے, یہ وہی آپ کے اپوزیشن لیڈر ہے اس کی مانی جا رہی ہے, آپ کے دوسرا جو پارٹی کا چیئرمین ہے بیچارہ اس کی بات کون مانتا ہے, یا کسی بقایا کی کون. اگر وہی شاہ محمود صاحب چائنا کا صدر رہا تھا, کتنا لاس ہوا, کتنا نقصان ہوا. پہلے وہی جو ہماری شنگھائی کانفرنس اور وہی ہو رہا تھا اسی کی ٹائم پر, ان کا تو کام یہ ہے اسی طرح ٹائم کو ڈھونڈ کر اور کوئی چیز نکالتے. اور پاکستان کے جتنی پھر وہ سائفر سے لے کر دوسری چیزوں سے لے کر, اور آخر میں ابھی سعودی کے پیچھے آ گئے, چائنا کے وہی سی پیک کے ساتھ کیا کر دیا, ان پر کتنے الزامات لگائے, کتنے چارجز لگائے, آخر میں انہوں نے بند کر دیا. اور ابھی دوبارہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ کر دوبارہ انہوں نے محنت شروع کی دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے آگے چلے. تو ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے, یہ فکر بالکل نہیں, نہ پاکستان کے اندر اور نہ جو اس کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے, کہ پاکستان آگے جا رہا ہے. آپ اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں کہ ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا, زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے. امیر مقام اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اہم خبر آپ کو دیں گے. بیلاروس کا وفد پاکستان پہنچ گیا. صدر کل پاکستان پہنچیں گے. بیلاروس کا وزارتی وفد وزیر خارجہ کی قیادت میں اسلام آباد پہنچا. ترجمان کی جانب سے بتایا گیا وفد کا اسلام آباد میں استقبال کیا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ شفقت علی خان نے ان کا استقبال کیا. بیلاروس میں پاکستان کے سفیر سجاد حیدر خان بھی وفد کے استقبال کے موقع پر موجود تھے. ترجمان ذیشان یوسفزئی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے 75 رکنی وفد ہے جو کہ پاکستان پہنچا ہے, اور کل صدر بیلاروس پاکستان پہنچیں گے. وفاقی دارالحکومت میں کل تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ضلع انتظامیہ اسلام آباد کچھ دیر بعد نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ جاری کرے گی. تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے اطلاق وفاقی دارالحکومت کے تمام تعلیمی اداروں پر ہوگا. وفاقی دارالحکومت میں کل تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور کچھ دیر بعد ضلع انتظامیہ اسلام آباد کی اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کرے گی, جبکہ تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے. آگے بڑھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور ماڈل ٹاؤن میں مشاورتی اجلاس. پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت. کہتے ہیں کہ ہمیں سب اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. پیپلز پارٹی کے مطالبات کو سنجیدگی سے لیا جائے. وزیر اعظم کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے معاشی حالات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں. ملک دشمن عناصر نہیں چاہتے کہ ملک ترقی کرے. ہم کسی کو بھی انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے. حسن رضا بیورو چیف لاہور ہمیں جوائن کریں گے. حسن, بتائیے گا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اس اجلاس میں مزید کیا کہا گیا, کن معاملات پر مشاورت کی گئی؟ دیکھیں, یہ مشاورتی اجلاس بنیادی طور پہ دو معاملات کے حوالے سے تھا. ایک جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو تحفظات سامنے آ رہے تھے کہ جو معاہدہ کیا تھا 17 نکات پر مشتمل, اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. اس پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے تحفظات بھی سامنے آ چکے ہیں, اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی جانب سے بھی تحفظات سامنے آئے. مسلسل یہ کہا گیا کہ حکومت ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی, اور وفاق کی جانب سے جو تحفظات سامنے آئے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی سردار یار صادق کی جانب سے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی جانب سے مشاورت کی گئی. ان کے سامنے یہ تحفظات رکھے گئے کہ جو ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, اہم مشاورتی اجلاس ہوا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. حسن, آپ کا بہت شکریہ. اسموک کی صورتحال کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر سے اسموک کی لپیٹ میں. لاہور فضائی آلودگی میں تمام شہروں میں سر فہرست. ایئر کوالٹی انڈیکس 265 ریکارڈ کیا گیا. ملتان میں فضائی آلودگی کی شرح 198 ریکارڈ کی گئی, جبکہ گجرانوالہ اور پشاور میں 159. ہری پور انڈیکس 154 ریکارڈ. راول پنڈی میں ایئر کوالٹی انڈیکس 150 کی سطح پر آ گیا. پاکستان ایک مرتبہ پھر اسموک کی لپیٹ میں ہے.
اسی حوالے سے بات کریں گے حریم جدون، حمزہ خورشید اور بلال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے رخ کریں گے اسلام آباد کا۔ حریم، آپ بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے اسلام آباد کی؟ اسلام آباد میں اسموک کے حوالے سے خوشخبری یہ ہے کہ اسموک پہ قابو پا لیا گیا ہے۔ راولپنڈی کی بات کریں 50 AQI ہے، جبکہ اسلام آباد میں 70 AQI ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسموک پہ کافی حد تک جو ہے قابو پا لی گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ گزشتہ رات اسلام آباد میں بارش ہوئی اور بارش کے باعث جو ہے وہ کافی ویدر کلیئر ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ویسے تو یہ کہا گیا تھا کہ دسمبر تک اسموک رہے گی، لیکن چونکہ بارش ہو گئی تو اس کے بعد اسموک جو ہے وہ اسلام آباد راولپنڈی میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ البتہ دھند میں اضافہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت میں بھی خاصا اضافہ ہو چکا ہے اسلام آباد میں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں دھند پہ مکمل قابو پا لیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا حمزہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس قدرے بہتری کی جانب گامزن تھا، سڈنلی ایسا کیا ہوا کہ دنیا کے پہلے نمبر پر آ گیا دوبارہ لاہور؟ دیکھیں، جو گزشتہ دنوں لاک ڈاؤن کیا گیا تھا اس کی وجہ سے شہر لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ خاصا بہتر ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی حکومت نے لاک ڈاؤن ایک دفعہ دوبارہ سے کھولے ہیں، ویسے ہی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ پھر سے بڑھنا شروع ہو چکا ہے، جبکہ آج کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 304 جو ہے وہ مجموعی طور پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور شہر کے جو گرد و نواح کے علاقے ہیں، اس وقت بھی میں جہاں موجود ہوں یہاں پر جو ہے وہ اسموگ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، جبکہ حکومتی اقدامات تو خاصے اچھے ہیں، حکومتی پلانز جو ہے وہ خاصے اچھے ہیں، لیکن کے باوجود جو ہے وہ صورتحال کچھ بگڑتی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ہی حمزہ رہیے گا، فیصل آباد کا رخ کریں گے۔ بلال، آپ بتائیے گا فیصل آباد میں کیا صورتحال ہے اور آج AQI کیا ہے؟ جی اقرا، اگر آج AQI کی بات کروں تو 170 کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں فیصل آباد آج تیسرے اور پورے پاکستان میں 8ویں نمبر پر ہے۔ AQI جو ہے وہ سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا لاک ڈاؤن کا بھی ایک طرح سے اسٹریٹجی اپنائی گئی، اس کے بعد دوبارہ سے چیزیں جب معمول پہ آئی ہیں تو پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ رات کے اوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسموک بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دن میں کیونکہ سورج نکلتا ہے تو اس وجہ سے اسموک کچھ کم ہوتی ہے، تو اس کی وجہ وہی ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو کہ پہلے تھے، ٹریفک ہے، اس کے علاوہ فیصل آباد کیونکہ صنعتی شہر ہے تو جو صنعتیں چلتی ہیں، دھواں نکلتا ہے جہاں پہ ایندھن کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو اسموک ہے وہ خاص طور پہ رات کو زیادہ ہوتی ہے۔ تو ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے اور جو طبی ماہرین ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ طور پہ ابھی بھی جو شہری ہیں ان کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی جا رہی ہے اور ماسک کا استعمال جو ہے وہ لازم بنانے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ حریم جدون اسلام آباد سے، حمزہ خورشید لاہور سے، اب تمام نمائندگان کا بہت شکریہ۔ جماعت اسلامی کی جانب سے بنو قابل ٹیسٹ کا انعقاد، جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی شرکت، مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بجلی ہماری موجود ہے، کیپیسٹی اس کیپیسٹی پر اس لیے نہیں چلتا کہ کنزمپشن کم ہے، لائنیں ٹھیک نہیں ہیں، ترقی ہو رہی ہے، پوری دنیا اس کے اوپر فکر مند ہے۔ جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بھی اپنی پاور کنزمپشن اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ بڑے بڑے ڈیٹا سینٹر انہیں چلانے پڑیں گے، ان کی کنزمپشن ڈبل ہو جائے گی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو بجلی ہماری موجود ہے، کیپیسٹی اس کیپیسٹی پر اس لیے نہیں چلتا کہ کنزمپشن کم ہے، لائنیں ٹھیک نہیں ہیں، اور جو بجلی بنتی ہی نہیں ہے اس کے پیسے آپ اور میں اور آپ کے والدین بجلی کے بلوں میں ادا کرتے ہیں۔ جو بجلی بنتی ہی نہیں ہے اس کی کیپیسٹی پیمنٹ ہم ادا کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا؟ بجلی کا بل دیں، گیس کا بل دیں، بچوں کی فیس دیں، ٹرانسپورٹ دیں، پیٹرول کی قیمت دیں، کیا کیا کریں لوگ، جبکہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں کوالٹی ایجوکیشن اور فری ایجوکیشن ملنی چاہیے۔ نوجوانوں میں آپ سے ایک بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارے لیے ممکن تھا وہ ہم کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے بچوں کو پڑھائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر نوجوان کے ہاتھ میں تعلیم کا زیور ہو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، لیکن ظاہر ہے ہماری بھی ایک کیپیسٹی ہے۔